مفتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے محترم سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے متعلق میں نے گزشتہ 3 دنوں سے مسلسل آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ معروضات پیش کر رہا ہوں۔ اس دنیا میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی، جس ہستی کی تعریف اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کے سامنے بیان کی، اور انبیاء سے علیہ السلام سے عہد و پیمان لیا کہ میرے نبی اگر آپ کے دور میں آئے، سب کے دور میں آئے، تو اس وقت پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کرنا، اس کا معاون بننا ہے۔ ہم اس نبی کا ذکر کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر وصال تک ہر ادا اور ہر عمل ہمارے لیے قابل اتباع ہے، بلکہ قابل واجب الاتباع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی آپ کے سامنے پچھلے جمعے کو میں نے بیان کیا کہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی وفات پا گئے میں اس کی گردن الگ کر دوں، تلوار میان سے نکال کر یہ کہا کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی انتقال فرما گئے، کسی کی زبانی میں یہ سنو تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اس وقت ایک مرد کلندر، مرد آہن، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو اللہ کے نبی نے خود اپنے مصلی پہ کھڑا کیا ہے، اور جس نے اللہ کے نبی کی زندگی میں بیماری کے ایام میں 17 نمازیں پڑھائیں اللہ کے نبی کی موجودگی میں۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ جب عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار میان سے نکال کر یہ کہا کہ جو یہ کہے اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے، گردن اس کی ہوگی، تلوار میری ہوگی۔ اللہ کے نبی کا انتقال نہیں ہوا ہے، وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے، واپس آ جائیں گے، جیسے کوئی طور موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے اللہ سے ملاقات کے لیے، 40 دن کے بعد واپس آئے، ہمارے نبی بھی آئیں گے۔ لیکن صدیق اکبر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ صدیق اکبر ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے سب کا احسان ادا کیا ہے، لیکن ایک صدیق اکبر ہے جس کا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے سے ادا کریں گے۔ تو فرمایا کہ اس مشکل وقت میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پریشانی کا عالم تھا، اور آپ کو یہاں تک بتائیں کہ صحابہ مدینہ میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اللہ کے نبی کے وصال کے بعد۔ بلال حبشی نے تو مدینہ منورہ ہی چھوڑ دیا کہ اس مدینے میں جب اللہ کے نبی نہیں ہے تو میں کیوں یہاں پہ رہوں، مجھے برداشت نہیں ہوگی میں اللہ کے نبی کے دیار میں رہوں۔ مدینہ چھوڑ کر وہ کسی اور علاقے چلے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، صحابہ کو جمع کیا، اور صحابہ کو جمع کرنے کے بعد دیکھا عمر خطاب جیسا جری انسان، بہادر انسان، اسلام کا سپوت اور مراد نبی، اللہ کے نبی نے خود اسلام کے لیے عمر کو مانگا تھا، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی تقویت کے لیے اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ عمر خطاب کو اسلام کے دائرے میں داخل فرمائے، اور اسلام کی قوت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہو۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اسی لیے کہتے ہیں عمر مراد نبی ہے۔ اب عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اس طرح کے الفاظ، تو پھر باقی صحابہ تو اور بے ہمت ہو جائیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے صحابہ کو جمع کیا، اور یہ آیت تلاوت کی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وما محمد الا رسول، سورہ آل عمران، قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ تو فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حالانکہ یہ آیت نازل ہو گئی تھی غالباً احد کے میدان میں، جب لوگوں نے مشہور کیا تھا، احد کے میدان میں جہاں اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، لوگوں نے مشہور کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے احد کے میدان میں، کیونکہ جب کافروں نے ایسا حملہ کیا کہ صحابہ وقتی طور پر منتشر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نظروں سے الگ ہوئے، تو اس وقت
کافروں نے یہ شور شرابہ کیا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے، یہ آیت نازل ہو گئی وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء گزرے، اللہ کے نبی وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں، کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ یہی آیات صدیق اکبر نے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد صحابہ کو جمع کو دوبارہ تلاوت کی، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہنے لگے اس آیت کی تلاوت کے بعد ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ آیت ابھی نازل ہو گئی اور صدیق اکبر پر نازل ہو گئی، ایسا ہمیں لگ رہا ہے۔ صحابہ کو ہمت دی صدیق اکبر نے، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا صدیق اکبر کسی کام سے نکل گئے تھے تو اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، ثقیفہ بنی ساعدہ چلے گئے تھے، وہاں سے آئے، صدیق اکبر کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کا وصال ہوا ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر ہٹایا، چادر ہٹانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے چہرے کو بوسہ لیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو صدیق اکبر نے بوسہ دے کر یہ جملہ کہا طبت حیا و میتا، طبت حیا و میتا، اللہ کے نبی آپ زندگی میں بھی خوبصورت ہیں اور وصال کے بعد بھی آپ کی خوبصورتی میں ذرا برابر کمی نہیں ہے۔ یہ کس کے الفاظ تھے؟ صدیق اکبر کے الفاظ تھے۔ صحابہ کو بھی تسلی دی، اپنی ایمانی عملی ایمان کا بھی مظاہرہ کیا، اللہ کے نبی کی محبت کا بھی اظہار کیا، فرمایا طبت حیا و میتا، اللہ کے نبی زندگی میں بھی خوبصورت اور وصال کے بعد بھی خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پیر کے دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، پیر کے دوپہر کو، اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ منگل کی شام کو تدفین ہوئی، بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ نہیں بدھ کی شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی، یعنی تاخیر کے ساتھ کی گئی، پیر میں انتقال ہوا، منگل بدھ کو تدفین ہوئی 2 دن کے بعد۔ اصل میں بہت سارے مسائل ہوئے تھے، صحابہ ان مسائل میں مشورہ کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی، میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی امور میں اختلاف ہوا۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ وفات پائیں تو آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ کو غسل کون دے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے جو قریبی اہل بیت ہیں وہ مجھے غسل دیں گے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، روایات کے اندر آتا ہے کہ 6 سے 7 بندوں نے اللہ کے نبی کو غسل دیا ہے۔ اس میں ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 ہو گئے، اور 2 حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، فضل ابن عباس، قسم ابن عباس، ٹھیک ہے، یہ 4 ہو گئے، اور 2 غلام تھے، شکران اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دے دیا، ان دونوں نے غسل دیا ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے فضل اور قسم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، جیسے میت کو لٹاتے ہیں نا، دائیں طرف لٹاتے ہیں پانی ڈالتے ہیں، بائیں طرف لٹا کے پانی ڈالتے ہیں، یہ اس کام مبارک کو سر انجام دینے والے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے قسم اور فضل، اور پانی ڈالنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خادم شکران اور اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہی زید ہے کہ جو کسی نے دوسرے ملک سے لے کر آیا، قرآن میں صرف ایک صحابی کا ذکر ہے، اسی زید کا ذکر ہے، پھر ان کے رشتہ دار آ گئے، لیکن اس نے اپنے رشتہ داروں کا انتخاب نہیں کیا، رشتہ داروں کے پاس نہیں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس چھوٹے بچے تھے، کہا کہ یہ سامنے ہیں، اگر وہ جانا چاہے تو لے کے جاؤ اپنے علاقے میں۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں، میرے لیے میرے ماں باپ اور رشتہ داروں سے زیادہ فوقیت رکھتے اللہ کے نبی۔ تو ان 6 بندوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا انتظام کیا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی داماد بھی ہیں اور کزن بھی ہیں، چچا کا لڑکا ہے، اور فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور اس کے 2 بیٹے یہ بھی کزن ہیں، قسم اور عباس فضل، اور جو پانی ڈالنے والے تھے
شقران اور اسامہ بن زید یہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے. تو اللہ کے نبی کو غسل دیا گیا. اللہ کے نبی آپ وصال پائیں گے, آپ کی وفات ہوگی, تو آپ کو کفن دینا چاہیے یا انہی کپڑوں میں آپ کو قبر مبارک میں اتار دیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انہی کپڑوں میں, البتہ اگر آپ کا دل چاہے ایک یمنی چادر ڈال دینا ہے. ایک یمنی چادر لفافہ کے طور پر جو آخر میں ڈالی جاتی ہے, جس کو یہاں سے بھی باندھ لیتے ہیں اور پاؤں کی طرف سے بھی باندھ لیتے ہیں, اس کو ہم لفافہ کہتے ہیں. انہی کپڑوں میں مجھے کفن دو, البتہ اگر آپ کو میسر ہو تو پھر ایک یمنی چادر ڈال دینا ہے بطور لفافہ کے.